السلام علیکم فرینڈز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل ناولز کی دنیا۔ فرینڈز، آج ہم اپنے ناول عشق سبحان اللہ کا نیکسٹ پارٹ سٹارٹ کرتے ہیں۔ فرینڈز، یہ ناول تو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا، اتنا لمبا ہو گیا۔ انٹرسٹنگ تو ہے لیکن لمبا بہت زیادہ ناول ہے اور پڑھنے کا اتنا زیادہ ٹائم بھی نہیں ملتا۔ چلیں ناول ریڈ کرتے ہیں۔ مگر پپو، ان کے دوست کی فیملی کو تو میں جانتی ہی نہیں ہوں، میں وہاں کیا کروں گی؟ مشال نے جھٹ سے بہانہ بنایا تھا۔ یہ تو کوئی بڑا مسئلہ نہیں، تم مجھے تو جانتی ہو اور تم میری وائف ہو، میرے حوالے سے جاؤ گی، میں بھی تو ساتھ ہوں گا تمہارے۔ زبریز نے مسئلہ چٹکیوں میں حل کیا تھا۔ ہاں بیٹا، یہ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے۔ کہیں آؤ گی جاؤ گی تو تمہیں اچھا لگے گا، تم جا کر پیکنگ کر لو، سمہر بیگم نے کہا تو مشال جی کہہ کے اٹھ کھڑی ہوئی تھی، جبکہ زبریز آگ لگانے والی مسکراہٹ چہرے پر سجائے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ کب جانا ہے یہ بھی بتا دیجیے، وہ سمہر بیگم کی موجودگی کی وجہ سے بمشکل اپنا غصہ کنٹرول کرتی لفظ چبا چبا کر بولی تھی۔ بس تم پیکنگ کرو، آج رات ہی نکلنا ہے کیونکہ کل رات تک پہنچنا ہے۔ میں ذرا ایک کام سے باہر جا رہا ہوں، میری بھی پیکنگ کر لینا۔ زبریز ہدایات جاری کرتا وہاں سے چلا گیا تھا۔ سمہر بیگم بھی اٹھ کھڑی ہوئی تھیں۔ خوش رہو، انہوں نے مشال کی پیشانی پر پیار سے بوسہ دیا تھا اور وہاں سے چلی گئی تھی۔ مشال بھی سر جھٹکتی بے دلی سے پیکنگ کرنے چلی گئی تھی۔ قسمت کی بساط بجائی جا چکی تھی، محبت کو بس اپنی جیت کا انتظار تھا۔ وہ اسے لے کر اسی سائڈ آیا تھا۔ ذرا حیران سی زائر کے ساتھ چل رہی تھی۔ یہ ایک بہت ہی خوبصورت جزیرہ تھا جہاں سمندر کے قریب ہی کچھ فاصلے پر پانی کے بیچ زائر نے ایک ٹیبل بک کروائی تھی۔ ذروا کو سمندر بہت پسند تھا مگر سوات میں سمندر نہ تھا تو ذروا کی یہ خواہش ادھوری ہی رہی تھی۔ اب جب کہ زائر اسے لے کر آیا تو اس کے دل میں ایک عجیب سی خوش گمانی نے سر اٹھایا تھا۔ سٹ مسز، زائر نے اس کے لیے چیئر سیٹ کی تھی اور خود بھی بیٹھ گیا تھا۔ ذروا دلچسپی سے آس پاس کے نظارے دیکھ رہی تھی جبکہ زائر کی نظریں اس کے دلکش سراپے میں الجھ سی گئی تھیں۔ نہ جانے کیوں اسے آج سب بھولا تھا، یاد تھا تو صرف اتنا کہ ذروا صرف اس کی ہے۔ اس کا کام تو کب کا ختم ہو گیا تھا، بس وہ یوں ہی بلا مقصد باہر زیادہ وقت گزار کے آیا تھا۔ جب وہ روم میں آیا تو اسے سوتے دیکھ زائر کے دل میں عجیب سی خواہشات نے سر اٹھایا تھا۔ اس کا دل شدت سے چاہا تھا ان لمحات کو امر کر دے۔ اسی وجہ سے آج اس نے اپنے دل کی سنتے ہوئے ذروا کو یہاں لانے کا فیصلہ کیا تھا۔ زائر خان افریدی، مان لو تم ہار رہے ہو، یہ اس کے دل کی آواز تھی۔ نہیں، میں اس سے نفرت کرتا ہوں، اس نے دل ہی دل میں سوچا تھا۔ کسے یقین دلا رہے ہو خود کو؟ نفرت نہیں بلکہ تمہیں محبت ہے ذروا سے، شدید محبت، جان بستی ہے اس میں۔ نفرت نہیں بلکہ تمہیں محبت ہے ذروا سے، شدید محبت، جان بستی ہے اس میں تمہاری، ورنہ تم اس کی سالوں پرانی خواہش کا خیال نہ آتا۔ آج اس کے دل کے دلائل مضبوط تھے۔ سر، آرڈر پلیز۔ ویٹر کی آواز پہ ذروا کی جانب دیکھتا زائر چونکا تھا۔ ذروا جو اس کے یوں خود کو یک ٹک دیکھنے پہ نروس ہو رہی تھی، ایک دم سے ہلکی پھلکی ہو گئی تھی۔ زائر نے خود ہی کھانا آرڈر کر دیا تھا اور ذروا ایک بار پھر سے حیران ہوئی تھی۔ زائر نے سب اس کی پسند کا ہی آرڈر کیا تھا۔ اپنا خیال رکھنا اور وہاں پہنچتے ہی کال ضرور کر دینا، سمہر بیگم نے مشال کی ہدایت دی تھی۔ جی پپو، اس نے مسکرا کے جواب دیا تھا۔ اگر پپو بھتیجی کے لاڈ پورے ہو گئے ہوں تو ہم بھی ہیں راہوں میں، زبریز شرارت سے کہتا ان کے قریب آیا تھا۔ آپ کیوں جل رہے ہیں؟ تو آپ بھی تو لاڈ کرواتے رہے ہیں موم سے، اب میری بھابھی جان کی باری ہے۔ آنیا نے اسے چھیڑا تو زبریز مسکرا کر رہ گیا۔ اتنے میں شیروز خان بھی وہاں آ گئے تھے تو زبریز ان سے ملنے لگا تھا۔ اپنا اور ہماری بہو کا خیال رکھنا، وہ اس سے بلگیر ہوتے ہوئے بولے تھے۔ واہ بھئی ڈیڈ، پارٹی بدل لی؟ بہو کے آتے ہی وہ مصنوعی ناراضگی سے بولا تھا۔ تم دونوں الگ تو نہیں ہو بیٹا جی، جواب سمہر بیگم نے دیا تھا۔ مشال کے لب مسکرائے تھے۔ اسی پل زبریز نے مشال کی جانب دیکھا تھا، اس کے دلکش چہرے پر خوشی کی الواحی چمکی تھی۔ زبریز مبہوت ہوا تھا۔ لالا آپ کی ہی ہیں؟ آنیا نے اس کے کان میں سرگوشی کی تو زبریز چونکا تھا۔ او گاڈ، یہ مجھے کیا ہو گیا تھا؟ کیا سوچتی وہ اگر دیکھ لیتی تو؟ زبریز نے سر جھٹکا تھا۔ مشال واقعی ہی اس کی جانب متوجہ نہ تھی، وہ شیروز خان اور سمہر بیگم سے باتوں میں مصروف تھی۔ چلیں، زبریز نے مشال سے کہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ سب سے مل کے کراچی کے لیے نکل گئے تھے۔ کافی گھنٹوں کا سفر تھا مگر زبریز نے پھر بھی ڈرائیو کی بجائے خود ڈرائیونگ کا فیصلہ لیا تھا۔ تمہیں پتہ ہے یہ جگہ میری سب سے فیورٹ ہے، کھانے کے دوران زائر خود ہی بولا تھا۔ ذروا نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ اس سے پہلے کہ زائر کوئی جواب دیتا اس کا موبائل وائبریٹ ہوا تھا۔ اوکے، میں آدھے گھنٹے تک آ رہا ہوں، زائر نے بات ختم کرتے ہی کال کٹ کی تھی۔ ذروا خاموش بیٹھی تھی۔ کھانا کھا لو پھر ہمیں چلنا ہے، ایک بہت ہی امپورٹنٹ کام آ گیا ہے، زائر نے مصروف سے انداز میں کہا تھا۔ میں نے کھا لیا ہے، ذروا نے آہستہ سے جواب دیا۔
ظاہر بل پے کرتا اٹھ کھڑا ہوا تھا، ذروہ اس کے ساتھ ہی چل دی تھی۔ شروعات ہوئی تھی فاصلوں کے سمٹنے کی، بس وقت پھر سے اپنی چال چل گیا۔ زوریز ڈرائیونگ کر رہا تھا، جبکہ مشال خاموشی سے سیٹ کی پشت پہ سے ٹیک لگائی آنکھیں موندے بیٹھی تھی۔ زوریز نے سرسری سی نگاہ اس پہ ڈالی اور پھر سے ڈرائیونگ کرنے لگا تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ پولیس چیک پوسٹ کے قریب پہنچے تو ایک پولیس والے نے گاڑی کی ونڈو بجائی تھی۔ مشال نے چونک کر آنکھیں کھولی تھیں۔ زوریز نے بیزارگی سے اس پولیس والے کی جانب دیکھ کر اپنا شناختی کارڈ اسے تھمایا تھا۔ گاڑی کا لائسنس؟ پولیس والا بولا تو زوریز نے اسے لائسنس بھی دکھا دیا تھا۔ یہ لڑکی کون ہے؟ اب وہ مشال کو عجیب سی نگاہوں سے تکتا ہوا پوچھ رہا تھا۔ شی از مائی وائف۔ اگر آپ کو تسلی ہو گئی ہو تو ہم جا سکتے ہیں۔ زوریز کا دل چاہا اس کا خون کر دے، مگر فی الحال وہ صرف اسے گھورتے ہوئے جانے کا پوچھ رہا تھا۔ آہو، مگر کیا ثبوت ہے یہ تیری بیوی ہے؟ پولیس والہ کمینگی سے زوریز سے سوال کرتا مشال کی جانب دیکھ رہا تھا۔ زوریز کی برداشت بس یہیں تک تھی۔ وہ غصے سے گاڑی سے باہر نکلا تھا۔ فی الحال میرے پاس آپ کو دکھانے کو نکاح نامہ نہیں، مگر 2 دن پہلے شادی ہوئی ہے ہماری اور ہم کسی خاص فرینڈ کی شادی میں کراچی جا رہے ہیں، مگر آپ لوگ نہ جانے کیوں بے فضول میں ہماری جان کو آگے ہیں۔ میری بیوی ہے وہ، اور اگر مجھے یہ آپ کو پروف کرنے کی ضرورت نہیں۔ برائے مہربانی راستہ کھلوائیے۔ وہ ایک ایک لفظ پہ زور دے کر بولتا اس پولیس والے کی طبیعت صاف کر گیا تھا۔ تو اب پولیس والے سے بدتمیزی کرے گا؟ تو جانتا نہیں میرے کو، میں چاہوں تو اب بھی تم لوگوں کو غائب کروا دوں۔ پولیس والا بھڑک گیا تھا۔ کیوں، تم جادوگر ہو کیا؟ زوریز اسے گھورتا ہوا طنزی انداز میں پوچھ رہا تھا۔ زیادہ ہوشیاری نہ کر دیکھ، ورنہ تجھے اور تیری اس بلبل کو حوالات میں ڈال دوں گا، وہ وردی کا روب جھاڑتا ہوا بولا تھا۔ بے جاؤ بہت دیکھے تم جیسے۔ زوریز اب اپنے اندر اٹھتے اشتعال پر قابو پانے کی کوشش کر رہا تھا۔ صورتحال بگڑتے دیکھ مشال باہر آئی تھی۔ تو اگر چاہے تو میں تجھے چھوڑ دوں گا، بس ذرا سا ٹیکس لگے گا۔ پولیس والا ہوس زدہ نظروں سے مشال کو تکتا ہوا بولا تھا۔ زوریز پلیز، یہ جو بول رہا ہے دے کر جان چھڑاؤ، مشال گھبرا کر بولی تھی۔ اس کی آواز پہ زوریز پلٹا تھا۔ واٹ دی ہیل، تم کیوں باہر آئی گاڑی سے؟ جاؤ اندر بیٹھو، وہ دھاڑا تھا۔ اس کے دیور دیکھ کر مشال خوف زدہ ہوئی تھی۔ چلو میرے ساتھ۔ زوریز نے اس کا ہاتھ پکڑا، اسے کار میں بٹھایا اور اس کے شال اچھے سے اس کے گرد لپیٹ دی تھی۔ اب باہر آئی تو جان سے مار دوں گا تمہیں، وہ غصے سے گھرایا تھا۔ مشال کا دم خشک ہو گیا تھا۔ پولیس والے کا مشال کو دیکھنا زوریز کو آگ لگا گیا تھا۔ وہ مشال کو کار میں بٹھا کر واپس اس پولیس والے کی جانب آیا تھا۔ ہاں بھئی، پھر کیا سوچا تو نے؟ وہ اس سے پوچھ رہا تھا۔ جو سوچا ہے ابھی پتہ چل جائے گا۔ زوریز نے ایک نمبر ڈائل کر کے کچھ بات کی تھی، پھر اپنا موبائل اس کی جانب بڑھایا تھا۔ یہ کیا ہے بے؟ وہ جاہلانہ انداز میں اسے سوال کر رہا تھا۔ تم خود ہی بات کر لو، پتہ چل جائے گا۔ زوریز موبائل اس کی جانب بڑھاتا ہوا بے نیازی سے بولا تھا۔ پولیس والے نے چھپٹنے کے انداز میں موبائل لیا تھا۔ یس سر، جی سر، اوکے سر، میں ابھی راستہ کھلواتا ہوں۔ وہ پولیس والا ہڑبڑاتا ہوا اس کا موبائل واپس کرتے ہوئے راستہ کھلوانے بھاگا تھا۔ تم جیسوں کو تمہاری اتنا ڈیل کیا جا سکتا ہے، جو کہ میں اچھے سے کر سکتا ہوں۔ اپنی حرکتوں سے باز آ جاؤ۔ تم جیسے لوگوں کی وجہ سے ہماری پولیس بدنام ہے، گھٹیا انسان۔ وہ اسے حقارت سے دیکھتا واپسی کے لیے مڑ گیا تھا۔ تھینکس، اس کے کار میں بیٹھتی مشال بولی تھی۔ فار واٹ؟ زوریز نے سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ ابھی جو تم نے کیا اس کے لیے، مشال آہستہ سے کہتی رخ موڑ گئی تھی۔ اپنی بیوی کی حفاظت کرنا میرا فرض ہے، جس کے لیے مجھے تمہارے تھینکس کہنے کی ضرورت نہیں۔ وہ سامنے دیکھ کر بولتا گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا۔ اس کی بات پہ مشال چونک کر اس کی جانب مڑی تھی۔ وہ اس کی جانب متوجہ نہ تھا۔ تو میری فکر صرف اس لیے انہیں کیونکہ یہ ان کا فرض ہے؟ یہ کبھی میرے نہیں ہو سکتے۔ مشال دل محسوس کے رہ گئی تھی۔ تیری خاطر ستم دل پہ گوارا کر لیا میں نے، تیرے لیے ہی تیری محبت سے کنارہ کر لیا میں نے۔ سائم وہ کیسٹ کوئی 10 بار سن چکا تھا، مگر اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اس کا روم نوک ہوا تو وہ چونکا تھا۔ بلوشا بیگم روم میں داخل ہوئی تو سائم مسکرایا تھا۔ ارے ممی، آپ آئیے نا، وہ بیڈ پر ان کے لیے جگہ بناتا ہوا بولا تھا۔ وہ اس کے قریب ہی بیٹھ گئی تھی۔ تم نے تو روم سے باہر نکلنا ہی بند کر دیا، کیا بات ہے بیٹا، کوئی پریشانی ہے؟ انہوں نے اس کا الجھا سا انداز نوٹ کرتے ہوئے فکر مندی سے پوچھا تھا۔ ممی، اگر کوئی 2 لوگ آپ کی زندگی میں بہت اہم ہوں، جبکہ وہ دونوں آپس میں بہترین دوست بھی ہوں، اور ان میں کسی وجہ سے دوری آ جائے، اتنی کہ وہ ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگیں، تو آپ کیسے اس نفرت کو ختم کریں گی؟ اس نے عجیب انداز میں سوال کیا تھا۔ میں اس نفرت کی وجہ معلوم کروں گی اور اس وجہ کو ختم کرنے کی کوشش کروں گی۔ جب وجہ ہی نہیں رہے گی تو نفرت خود بخود ختم ہو جائے گی، اور جب نفرت ختم ہوگی تو میرے وہ عزیز لوگ پھر سے ایک ہو جائیں گے۔ اور بیٹا، اگر وہ سچے دوست ہیں تو دوری زیادہ دیر نہیں قائم رہے گی، کیونکہ نفرت کتنی ہی مضبوط کیوں نہ ہو، محبت کو ہرا نہیں سکتی۔ اگر آخر میں جیت صرف محبت کی ہوتی ہے۔ وہ اپنے نرم لہجے میں آہستہ آہستہ بولتی سائم کے لیے سوچو کہ نئے درواہ کر گئی تھیں۔ تھینکس الاٹ ممی، آپ نے میری ایک بہت بڑی پرابلم سولو کر دی۔ اس نے عقیدت سے ان کے ہاتھ چومے تو مسکرا دی تھی۔ مگر بیٹا، تم یہ سب کیوں پوچھ رہے ہو؟ بلوشا بیگم نے سوال کیا تھا۔
मम्मी जान बहुत जल्द आपको इस सवाल का जवाब दूंगा। मैं बस आप दुआ करें मैं जो करने वाला हूँ इसमें कामयाब रहूँ। इसने कुछ सोचते हुए तो बलूशा बेगम ने दिल से इसकी कामयाबी की दुआ की थी। सुबह का सूरज नमूदार हुआ तो सिंध की हदूद में दाखिल हो चुके थे, मगर अभी भी 5 से 7 घंटे का सफ़र बाकी था। मिशाल सीट की पुश्त से टेक लगाए मज़े से सो रही थी, जबकि रात भर ड्राइविंग करते करते ज़बरेज़ अब थोड़े आराम के मूड में था। इसने एक झटके से गाड़ी रोकी थी। यह एक मकामी होटल था। ज़बरेज़ ने सिर्फ फ्रेश होने की गर्ज से वहाँ गाड़ी रोकी, वरना वो कभी ऐसी जगह रुकने का सोच भी नहीं सकता था। हम पहुँच गए क्या? मिशाल हड़बड़ा के उठ बैठी थी। तो शहज़ादी साहिबा जाग चुकी हैं, वरना मैं तो सोच रहा था हम कराची से वापस आ रहे होंगे, तब तक तो तुम्हारी नींद पूरी हो ही जाएगी। मुझे नहीं पता था तुम इतना कम सोती हो। एंड बाय द वे अभी हम सिंध में दाखिल हुए हैं, कराची काफ़ी दूर है। तंज से भरपूर लहजे में जवाब देता इसके मुसलसल सोने पर चोट कर गया था। हाँ तो अब तुम्हें मेरे सोने से भी प्रॉब्लम है? मिशाल जी जान से सुलग उठी थी। मुझे क्यों प्रॉब्लम होने लगी? मेरी बला से जितना मर्जी सो। अच्छा ही हुआ तुम सो रही थी, कम से कम मेरे कानों को तुम्हारी इस फटे हुए डोल वाली आवाज़ से तो छुटकारा मिला हुआ था। वो गाड़ी साइड में लगाते हुए जवाब देता इसे मज़ीद तपा गया था। गो टू हेल, गुस्से में कहती वो इससे पहले गाड़ी से उतर गई थी। ज़बरेज़ नफ़ी में सर हिलाता इसके पीछे ही गाड़ी से उतरा था। ये होटल आबादी से काफ़ी हटके था। ज़बरेज़ और मिशाल आगे पीछे अंदर दाखिल हुए थे। ये होटल काफ़ी कुशादा और साफ़ सुथरा था। थोड़े थोड़े फासले पर वहाँ लकड़ी की चारपाइयाँ डाली हुई थी, साथ ही मिट्टी की नादियाँ रखी हुई थीं जिसमें पीने के लिए साफ़ पानी था। होटल पर लकड़ी की छत डाल के इसे पुराने तर्ज पर बनाया गया था। सुबह सुबह का वक्त था, इसलिए होटल खाली ही था। साफ़ सुथरा और पुरसकून माहौल थे कि ज़बरेज़ के असाब पुरसकून हो गए थे। वो आराम से जूते उतार कर एक चारपाई पर टिक गया था, जबकि मिशाल खड़ी हुई इर्द गिर्द का नज़ारा देख रही थी। तुम्हें क्या इन्विटेशन देना पड़ेगा? बैठ जाओ सुकून से, ज़बरेज़ इसे देख के चिढ़ के बोला था। मिशाल भी थकन महसूस कर रही थी, इसलिए बिना बहस के बराबर वाली चारपाई पर बैठ गई। तुम यहाँ भी बैठ सकती हो, मैं खा नहीं जाऊँगा तुम्हें। ना जाने वो क्यों इसके ग्रेज़ पर चिढ़ गया था। मोहब्बत हो रही है बेहिसाब आहिस्ता आहिस्ता, नज़र से दिल में उतर कर ये हो रही है बेहिजाब आहिस्ता आहिस्ता। सुनो जाना, नज़रों से हम जो करते हैं वो बातें सभी तुम समझ जाओ कि दिल हो रहा है बेकरार आहिस्ता आहिस्ता। दिलों में दूरियां हों तो मोहब्बत और बढ़ती है, समझ जाएंगे हम तुम ये हिसाब आहिस्ता आहिस्ता। मोहब्बत हो रही है बेहिसाब आहिस्ता आहिस्ता। मैं यहीं ठीक हूँ, वो इस्पात लहजे में बोलती। ज़बरेज़ कंधे झुका के रह गया था। इतने में ही एक कम उम्र लड़का वहाँ आया था, शायद वहाँ का मुलाजिम ही था। सलाम साहब जी, क्या लेंगे? वो 15 साल लड़का मुअद्दब सा खड़ा पूछ रहा था। ज़बरेज़ ने मिशाल की तरफ देखा तो वो कंधे उचका गई थी। अरे साहब को यहाँ का स्पेशल नाश्ता खिला, जल्दी आ छोटे, शायद इस लड़के के मालिक ने आवाज़ लगाई थी। ज़बरेज़ ने इस बात में सर हिलाया तो बच्चा खुशी खुशी इनके लिए नाश्ता लेने भागा था। कुछ ही देर में गरम गरम हलवा पूड़ी और छोलों का सालन, लस्सी के बड़े बड़े गिलास इनके सामने थे। इतना हैवी ब्रेकफास्ट, नो वे, आई कांट ऐड दिस। मिशाल को तो इतना ऑयली फूड देखते ही चक्कर आने लगे थे। कभी कभी इंसान को रूटीन से हटकर कुछ ट्राई करना चाहिए। ज़बरेज़ मुस्कुराता हुआ साथ रखे बर्तन से हाथ धो के नाश्ता करने बैठ गया था। मगर यू नो ना, मैं ऑयली फूड नहीं लेती। वो मनमनाई थी। मुझसे ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस नहीं हो तुम विशाल खान, वो एक अदा से कहता हलवा पूरी का लुकमा मुंह में रख चुका था। ये कह रहा तो बिल्कुल सही है, कितना स्मार्ट और फिट है, जबकि ऑयली फूड भी लेता है, खुद को कितना मेंटेन रखता है कमीना। मिशाल ने इसका जायज़ा लेते हुए सोचा था। ज़बरेज़ इस वक्त ब्राउन शलवार कमीज़ पर शाने पर लापरवाही से स्किन कलर की शॉल डाले मज़े से नाश्ता करने में मसरूफ़ था। मेरा जायज़ा हो गया हो तो कुछ खा लो तुम भी, वरना मॉम से शिकायत लगाओगी कि मैंने तुम पर इतना जुल्म किया है, तुम्हें भूखा रखा। वो इसकी जानिब देखते हुए बोला था। मिशाल हाथ धोकर दिल पे जबर करते हुए इसके करीब आके बैठी थी और खाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया ही था कि ज़बरेज़ ने एक बड़ा सा लुकमा इसके मुंह में डाल दिया था। तुम भी क्या याद करोगी? बोलने के साथ ही वो हंसता था, जबकि मिशाल इसे घूरती हुई फिर एकदम से हंसती थी। तुम कभी नहीं सुधर सकते, वो हंसते हुए बोली थी। ज़बरेज़ इसे देख खोसा गया था। अगर हालात ठीक होते तो हमारी शादी नॉर्मल तरीके से हुई होती तो मिशाल वाकई ही काबिल तारीफ पार्टनर साबित होती। इसने दिल ही दिल में सोचा था। कहाँ खो गए? मिशाल ने इसके सामने हाथ लहराया था। कहीं नहीं, तुम्हें याद है बचपन में हम सब हर वीक नाश्ता करने होटल जाते थे और इसी तरह हलवा पूरी खाते थे। ज़बरदस्ती तुम्हें खिला देता था क्योंकि तुम सिर्फ घूमने के इरादे से जाती थी। ज़बरेज़ मुस्कुराकर कहता हुआ एक खूबसूरत याद को ताज़ा कर गया था। और तुम जानबूझकर ऐसा करते थे ताकि मैं तप जाऊं, क्योंकि मैं शुरू से ही अपनी फिटनेस के लिए जान देती थी। अब मिशाल अपनी डाइट बुलाए मज़े से हलवा पूरी खाती इससे बातें कर रही थी। खैर
ڈائٹ کا اثر تو واقعی ہی دکھتا ہے تم پہ۔ وہ اسے گہری نظروں سے دیکھتا غمگین لہجے میں بولا تھا۔ ظاہر ہے کیونکہ میں اپنی فٹنس کے معاملے میں بالکل سمجھوتا نہیں کرتی، اور اس بات کا مطلب سمجھے بنا اپنی ہی دھن میں بولی تھی، لیکن زبریز سے نگاہیں ملی تو مشال کا دل بری طرح سے دھڑک گیا تھا۔ میرا ناشتہ ہو گیا، وہ کہتی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ ہاں میرا بھی، اس کا انداز کھویا سا تھا۔ تم چلو میں بل دے کر آتا ہوں، زبریز نے اسے گاڑی کی کیز دیتے ہوئے کہا تھا۔ مشال اس کے ہاتھ سے کیز لیتی جلدی سے آگے بڑھی تھی۔ نہ جانے کیوں زبریز کی نظروں سے کل سے کچھ الگ ہی رنگ تھے جنہیں وہ کوئی نام نہ دے پا رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں ان کا سفر پھر سے شروع ہوا تھا، لیکن اب کی بار زبریز نے اسے مخاطب نہ کرنے کی ٹھان لی تھی۔ ایک بار تو محبت کی نگاہ سے ہم کو بھی دیکھا کرو۔ سفر محبت میں یہ انداز غرور اور اتنی بے روحی اچھی نہیں۔ لسن، میری آج میٹنگ ہے، سو میں تھوڑا لیٹ ہو جاؤں گا، تم کھانا کھا لینا۔ ظاہر آئینے کے سامنے کھڑا خود پر پرفیوم سپرے کرتا اس کی جانب مڑا تھا۔ ضربہ جو کہ موبائل ہاتھ میں لیے ٹائم پاس کرنے کو سونگ سن رہی تھی، اس کی بات پر بنا کسی سوال کے اس بات میں سر ہلا گئی تھی۔ اس کے لیے یہی کافی تھا کہ وہ اس سے ٹھیک سے بات کر رہا تھا۔ ظاہر اپنا موبائل اٹھا کے باہر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ خود تو سارا دن باہر رہتے ہیں اور میں یہاں بور ہوتی رہتی ہوں۔ اس سے تو اچھا تھا میں تائی جان کے پاس رک جاتی، میں تو بیزار ہو گئی ہوں یہاں اس کمرے میں بند رہ کر۔ اس نے بیزارگی سے سوچا تھا۔ بابا جان، تایا جان، تائی جان، اب سب کو میں یاد نہیں آ رہی نا؟ آپ تو مجھے بھول ہی گئے ہیں، یہ سوچ کے ضرور دکھی ہوئی تھی۔ نہیں، یہ میں کیا سوچنے لگ گئی، وہ بزی ہوں گے، میں خود ہی آپ سے بات کر لیتی ہوں۔ اس نے کچھ سوچتے ہوئے سائم کا نمبر ملایا تھا۔ دوسری بیل پر ہی سائم نے کال پک کر لی تھی۔ کچھ باتوں کے بعد اس نے موبائل بلوشا بیگم کو دے دیا تھا۔ بلوشا بیگم اور باقی سب سے بات کرنے کے بعد ضربہ کا موڈ کافی حد تک اچھا ہو گیا تھا۔ میں آئی کم ان سر؟ وہ شاندار سا شخص تھا، ایسا کہ ظاہر خان بھی اس کے سامنے جانے کے لیے اجازت طلب کر رہا تھا۔ ویلکم مائی ڈیئر سن، ظاہر خان افریدی۔ اس کے آفس میں داخل ہوتے ہوئے اس سوبر سی پرسنالٹی نے اس سے دگنی عمر والے اس ہینڈسم شخص نے مسکراتے ہوئے اسے ویلکم کیا تھا۔ ظاہر بھی مسکراتا ہوا اس کی جانب بڑھا تھا۔ ہیلو سر، ظاہر نے مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھایا تھا۔ ہیلو ینگ مین، اس شخص نے بھی دلکشی سے مسکراتے ہوئے ظاہر سے مصافحہ کیا تھا۔ بیٹھو بیٹا، اس نے ظاہر کو بیٹھنے کا اشارہ کیا تو ظاہر اس کے بیٹھنے کے بعد اس کے سامنے والی چیئر پر بیٹھ گیا تھا۔ بہت تعریف سنی ہے آپ سے مل کے بہت اچھا لگا، ظاہر نے مسکراتے ہوئے کہا تو وہ شخص بھی مسکرا دیا تھا۔ ظاہر پہلی بار کسی سے امپریس ہوا تھا اور وہ شخص اس کے سامنے بیٹھا 50 سالہ وہ فیمس بزنس ٹائکون سعید وجدان حیدر شاہ تھا، جو کہیں سے بھی زیادہ عمر کا نہ لگتا تھا اور جسے پچھلے 4 سال سے وہ آئیڈلائز کرتا آ رہا تھا۔ ظاہر آج خاص طور پر اس سے ملنے ہی یہاں آیا تھا۔ اسے اپنے کچھ خاص ملازموں کے ذریعے پتہ چلا تھا کہ جس کمپنی کے ساتھ وہ انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہا ہے وہ فراڈ تھی۔ ظاہر نے کچھ سوچتے ہوئے اسے ڈیل کینسل کر دی تھی۔ اس کے بعد پچھلی رات ہی اسے شاہ کے مینیجر نے کال کی تھی، خاص طور پہ لنچ پر انوائٹ کیا تھا۔ ظاہر کی میٹنگ تو پہلے کینسل ہو چکی تھی اور وہ فارغ ہی تھا، اس لیے وہ اس وجدان شاہ سے ملنے چلا آیا جو کہ اس کا آئیڈیل تھا۔ تم سے مل کر بھی بہت خوشی ہوئی ینگ مین، وجدان مسکرایا تو اس کے گال پہ پڑتا ڈمپل بھی مسکرا اٹھا تھا۔ اسے دیکھ کر لگتا تھا کہ وقت اسے صرف چھو کر بھی نہیں گزرا ہے۔ تھینکس اے لاٹ سر فار دس آنر، ظاہر ہلکا سا مسکرایا تھا۔ بیٹا تم مجھے انکل بھی کہہ سکتے ہو، وجدان اس پر پرشفقت انداز میں بولا تھا۔ اسے سامنے بیٹھے ظاہر خان افریدی میں اپنا ہی عکس نظر آیا تھا، جو کہ اسی کی طرح ویل ایجوکیٹڈ ہونے کے ساتھ ساتھ بے حد کانفیڈنٹ تھا۔ نیلی سمندر سے گہری آنکھوں میں کچھ گرد دکھانے کا عزم اور لہجے میں مضبوط چٹانوں سا حوصلہ لیے وہ اس کے سامنے بیٹھا اس کی ہی جوانی کا آئینہ تھا۔ وجدان نے اس کا سارا ریکارڈ نکلوایا تھا جو کہ حیرت انگیز طور پہ وجدان کے ہی جیسا تھا، اسی وجہ سے اس نے ان سے ملنے کے لیے بلوایا تھا۔ ظاہر آج جو بھی کچھ تھا اپنے بل بوتے پہ تھا، وجدان مطمئن سا تھا، اس سے گفتگو میں مصروف تھا۔ کافی دیر تک بات کرنے کے بعد وجدان نے اس کی قابلیت دیکھتے ہوئے اس کے ساتھ کانٹریکٹ فائنل کر دیا تھا۔ وجدان اور ظاہر نے باتوں کے درمیان ہی لنچ کیا تھا۔ اسی وقت وجدان کا موبائل وائبریٹ ہوا تو اس نے ظاہر سے ایکسکیوز کرتے ہوئے کال ریسیو کی تھی۔ یس بابا کی جان، بابا کی پرنسس، اینی ٹائم فار یو، وجدان کے لہجے میں بیٹی کے لیے بے پناہ محبت تھی۔ ہاں ہاں، یہ تو تم نے بہت اچھا کیا، وجدان اس کی کسی بات پہ ہنس رہا تھا۔ ظاہر خاموش بیٹھا تھا
اوکے مائی ڈول، اب بے فکر رہیں، آپ کی ماما سے میں خود بات کر لوں گا، آپ اپنے فرینڈس کے ساتھ چلی جائیے۔ وجدان نے اسے شاید کہیں جانے کی اجازت دی تھی۔ بابا لوز یو ٹو پرنسس، اپنا خیال رکھنا۔ وجدان نے بات ختم کرتے ہوئے کال کٹ کر دی تھی۔ میری اکلوتی بیٹی ہے، جان بستی ہے اس میں میری۔ وجدان نے بے حد پیار بھرے انداز میں اسے اپنی بیٹی کے بارے میں بتایا تھا۔ ظاہر صرف مسکرا کر رہ گیا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ وجدان سے اجازت لیتا واپسی کے لیے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ لسن، میں نے کہہ دیا نا مجھے ہوٹل میں ہی رہنا ہے تو بس رہنا ہے، میں نہیں جاؤں گی تمہارے دوست کے گھر، مشال غصے سے بولی تھی۔ یہ کیا بکواس ہے مشال؟ وہ میرا بیسٹ فرینڈ ہے، اس نے مجھے ود فیملی انوائٹ کیا ہے اور وہیں رکنے کا کہا ہے۔ ہم یوں کراچی آ کر بھی ہوٹل میں رکیں گے تو اسے کتنا برا لگے گا، وہ چڑھ کر بولا تھا۔ آئی ڈونٹ کیئر، یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، سمجھے؟ وہ لاپرواہی سے بولتی رخ موڑ گئی تھی۔ میرا دماغ بالکل بھی خراب نہیں ہے جو میں یہ تمہاری فضول ضدیں مانوں گا۔ میں اسد کے گھر ہی جاؤں گا اور تمہیں بھی میرے ساتھ چلنا ہی ہے، دیٹس اٹ۔ وہ تحکم بھرے انداز میں بولتا رخ موڑ گیا تھا۔ لسن، میں ہرگز بھی تم سے نہیں ڈری، سو بھاڑ میں جاؤ تم، وہ زبریز کی جانب دیکھتے ہوئے نڈر انداز میں بولی تھی۔ کیوں، ایسا بھی کیا کر لو گی تم؟ زبریز نے گویا اس کا مذاق اڑایا۔ گاڑی روکو، مشال چلائی تھی۔ لسن یو، زبریز گاڑی روک کر اس کی جانب مڑا تھا، جبکہ مشال اسے کچھ کہنے کا موقع دیے بنا گاڑی سے اتر گئی تھی۔ میں ہوٹل جا رہی ہوں، تم جاؤ اپنے دوست کے گھر بھائی، وہ کہنے کے ساتھ ہی غصے میں گاڑی سے اتر کے آگے بڑھی تھی۔ واٹ دی ہیل، زبریز بھی جاہلانہ تیور لیے اس کے پیچھے گاڑی سے نکلا تھا۔ یہ سی ویو والا روڈ تھا اور شام کا وقت ہونے کی وجہ سے ٹریفک کم ہی تھا۔ ہے یو اسٹاپ سلی گرل، وہ چلایا تھا۔ زبریز اسے آواز دیتا اس کے پیچھے آ رہا تھا۔ مشال اسے نظر انداز کرتی چلتی جا رہی تھی۔ لسن، تم میرا پیچھا کرنا بند کرو ورنہ، وہ بولتی ہوئی پیچھے پلٹی تھی اور اسی وقت ایک گاڑی اس کے بالکل قریب آ کے رکی تھی۔ مشال ہٹو، زبریز بجلی کی رفتار سے اس تک پہنچا تھا۔ بروقت گاڑی والے نے بریک لگایا اور وہ گاڑی سے ٹکراتے ٹکراتے بچے تھے۔ مشال شاکڈ سی ایک جانب کھڑی رہ گئی تھی۔ زبریز سیکنڈز میں اس تک پہنچا تھا اور اسے کھینچ کر سینے سے لگایا تھا۔ اسٹوپڈ گرل، ابھی کچھ ہو جاتا تمہیں تو، وہ اسے خود سے لپٹائے فکر مندی سے بول رہا تھا، جبکہ مشال ڈری سے اس کے سینے سے لگی ہوئی تھی۔ ہے کون یہ ایڈیٹ؟ اسے تو میں، زبریز نے ایک سائیڈ کھڑا کرتا گاڑی والے کی جانب بڑھا تھا۔ ہے یو بلائنڈ، باہر نکلو، اس نے گاڑی کے قریب پہنچ کے اندر موجود شخص کو بنا دیکھے غصے سے کہا تھا۔ اسی وقت وہ سوبر سی پرسنالٹی والا شخص گاڑی سے باہر نکلا تھا۔ آئی ایم سوری انکل، میں نے دیکھا نہیں، وہ مجھے لگا کوئی نوجوان لڑکا ڈرائیونگ کر رہا ہے۔ زبریز اپنے پچھلے رویے پر شرمندہ ہوا تھا۔ اٹس اوکے ینگ مین، غلطی میری ہے، میں کال پہ بات کر رہا تھا اس لیے یہ سب ہوا، سوری بیٹا۔ اس نرم مزاج شخص نے شائستگی سے معذرت کی تھی۔ ارے نہیں انکل پلیز، اب سوری مت کریں، میری مسز پریشان تھی اسی لیے بس اسٹریس میں وہ دیکھ نہ سکی، اس کی جانب سے میں آپ سے سوری۔ زبریز کی بات بیچ میں رہ گئی تھی۔ بہت اچھی تربیت ہے تمہاری بیٹا، ورنہ آج کل کے بچے کہاں بڑوں کا احترام کرتے ہیں، اور جب تم انکل بول رہے ہو تو انکل کو سوری نہیں کہتے۔ اس 48 سے 50 سالہ شخص نے اس کا شانہ تھپ تھپایا تھا۔ مشال بھی ان کی جانب آ گئی تھی۔ اب چلو بھی، وہ اس کے کان میں منمنائی تھی۔ اوکے بیٹا میں چلتا ہوں، اپنا خیال رکھیے گا، وہ کہتے ہوئے واپس گاڑی میں کی جانب واپس اپنی کار کی جانب بڑھے تھے۔ سنیے انکل، آپ مائنڈ نہ کریں تو ایک چھوٹی سی ہیلپ کر دیجیے۔ اس اجنبی شخص کی پرسنالٹی ہی ایسی تھی کہ زبریز خان افریدی بھی اسے مؤدب انداز میں بات کر رہا تھا۔ جواب میں زبریز نے اسے مختصر لفظوں میں اپنے بارے میں بتایا تھا۔ اب ہم یہاں کسی کو جانتے نہیں ہیں، سو آپ ہی کوئی اچھا سا ہوٹل بتا دیں، اس نے اپنا مدعا بیان کیا تھا۔ تم کیا پاگل ہو، یوں کسی بھی راہ چلتے سے ایڈریس پوچھتے پھر رہے ہو؟ کیا پتہ یہ کون ہے؟ مشال آہستہ سے زبریز کے کان میں بولی تھی۔ میں نے تم سے ایڈوائز نہیں مانگی، تمہیں جو کرنا تھا تم کر چکی، اس لیے اپنا منہ بند رکھو تم، وہ مشال کو کھا جانے والے نظروں سے گھورتا ہوا بولا تھا۔ ہاں ہاں بہت پیارے ہیں آپ دونوں کو دیکھ کے میرا دوست اور کزن یاد آ گیا، اسی طرح لڑتے تھے وہ لوگ بھی۔ خیر بیٹا، میں بھی فیملی والا ہوں اور آپ میری بیٹی کے جیسی ہیں، سو آپ بے فکر ہو کر مجھ پر بھروسہ کر سکتی ہیں۔ وہ مسکراتے ہوئے مشال کی طرف دیکھ کے پرشفقت انداز میں بولا تو مشال شرمندہ سی ہو گئی تھی۔ جی ٹھیک ہے، اس نے اب کے صرف ہاں میں سر ہلایا تھا۔ ٹھیک ہے آپ دونوں آئیے میرے ساتھ، اس نے کچھ سوچ کر انہیں ساتھ چلنے کا کہا تو زبریز نے اس بات میں سر ہلایا۔
اوکے، تو پھر میں اپنا سامان لے کے آتا ہوں۔ کچھ ہی منٹس میں زوریز گاڑی میں سے اپنا سامان لے کر آ گیا۔ ہماری کار کا کیا ہوگا؟ مشال نے پوچھا تھا۔ اس میں پیٹرول ختم ہونے کو ہے، ویسے بھی رک ہی جاتی۔ ڈونٹ وری، میں لاک کر دوں گا، بعد میں اسد کے ساتھ آ کر لے جاؤں گا۔ بیٹھو۔ اس نے مشال کو گاڑی میں بیٹھنے کا کہا تھا اور خود ڈگی میں سامان رکھنے لگا تھا۔ مشال اسے گھورتی ہوئی کار میں بیٹھ گئی تھی۔ ارے آپ سے اتنی بات ہو گئی مگر میں نے آپ کا نام تک نہیں پوچھا۔ زوریز مسکراتا ہوا فرنٹ سیٹ پہ بیٹھا تھا۔ ملک اذکار ملک نام ہے میرا۔ وہ شخص زوریز کی جانب دیکھ کر کہتا دلکشی سے مسکرایا تھا۔ بلیک آفس سوٹ میں، آنکھوں پر فریم لیس گلاسز لگائے، وہ اس عمر میں بھی اپنی ڈیسنٹ پرسنالٹی کی وجہ سے ایک پرکشش مرد تھا۔ کان کے پاس سے گرے ہوتے بالوں کو آج بھی سلیقے سے سیٹ کیا ہوا تھا، جبکہ لہجے میں اتنے سال بعد بھی وہی نرمی نمایاں تھی۔ اینڈ مائی سیلف زوریز خان افریدی۔ نائس ٹو میٹ یو انکل۔ جواباً زوریز خوش دلی سے بولا تھا۔ اور میں مشال ہوں۔ مشال نے بھی گفتگو میں حصہ لیا تھا۔ اس کی بتانے کا انداز کر وہ دونوں ہنس دیے تھے۔ آج اذکار ملک کو دیکھ کے واقعی محسوس ہوتا تھا وہ محبت کو جیت کر منزل تک پہنچ چکا تھا۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ مشال سے زیادہ دیر چپ نہ بیٹھا گیا تھا۔ میرے گھر، ملک مینشن۔ جواب اذکار نے دیا تھا۔ مگر آپ ہماری وجہ سے تکلف مت کیجیے، ہمیں بس آپ کسی اچھے ہوٹل ڈراپ کر دیجیے۔ مشال نے سہولت سے انکار کرنا چاہا تھا۔ میرے گھر میں صرف میری وائف اور پیرنٹس ہیں بیٹا، آپ کو ہوٹل سے زیادہ صحیح لگے گا وہاں۔ آپ لوگ لمبے سفر سے آئے ہیں اور میرے گھر چل کر آرام سے فریش ہو کر پھر بے شک ہوٹل چلے جائیے گا۔ اذکار نے اس کا انکار رد کیا تو زوریز نے مشال کو چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ ان کی گاڑی اب ملک مینشن کی طرف رواں دواں تھی۔ ہے سائم، تم یہاں؟ واٹس اے پلیزنٹ سرپرائز۔ مانی اور میسم اسے کلب میں دیکھ کے حیران ہوئے تھے۔ گڈ ٹو سی یو ہیئر، میسم مصنوعی خوشی سے بولا تھا۔ بٹ آئی ایم ناٹ فیلنگ گڈ ٹو کم ہیئر، وہ روڈ سے انداز میں کہتا۔ واقعی ظاہر خان کا بھائی لگ رہا تھا۔ چل مین، ابھی تو آئے ہو، اچھا بھی لگنے لگے گا، آؤ تمہیں سب سے ملواؤں، مانی خوش آمدید لہجے میں بولا تو سائم بے نیازی سے اس کے ساتھ چل دیا تھا۔ وہ جس کام کے لیے آیا تھا آج کسی بھی حال میں اسے وہ انجام دینا تھا۔ اسے یہاں آ کر ذرا بھی اچھا نہیں لگا تھا، مگر اپنے لالا کی خاطر وہ اس منحوس جگہ پر رکنے پر مجبور تھا۔ بلیک جینز پر وائٹ شرٹ اور ریڈ لیدر کی جیکٹ پہنے وہ بے حد ڈیشنگ لگ رہا تھا۔ کافی ساری لڑکیاں خود ہی اس کی جانب آ گئی تھیں۔ سائم بیزار سا ان کے ساتھ کھڑا مجبوراً مسکرا کر ان سے باتیں کر رہا تھا۔ ہے سائم، کلب میں آ کر بھی صرف باتوں سے کام چلا رہے ہو؟ ناٹ فیئر، آؤ ہمارے ساتھ ایک ڈرنک ہو جائے، محسن علی دوستانہ لہجے میں بولا تو سائم مسکراتا ہوا اس کی جانب بڑھ گیا تھا۔ اس کا پلان اب بس شروع ہو چکا تھا۔ ایک ہی دن ہوا ہے انہیں گئے، کیسا سنا سنا لگ رہا ہے نا؟ شہروز چائے پیتی سماہر بیگم شہروز خان سے بولی تھی۔ سماہر بیگم اور شہروز خان لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ موم ڈیڈ، آپ کہیں تو آج ماموں جان کی طرف رہنے چلی جاؤں، یہاں بور ہو رہی ہوں۔ وہاں بلوشا ممانی کے ساتھ کوکنگ کرنے میں بہت مزہ آتا ہے، ٹائم بھی پاس ہو جائے گا۔ آنیا ان کے سامنے کھڑی اجازت طلب کر رہی تھی۔ ہاں بالکل بیٹا، بلکہ ایسا کرتے ہیں ہم سب بھی وہاں چلتے ہیں، سب سے ملنا بھی ہو جائے گا، سماہر بیگم خوشی سے بولی تھی۔ چلو ٹھیک ہے، شہروز نے ان کی خوشی کے لیے ان کی بات نہ ٹالی تھی۔ آدھے گھنٹے بعد وہ سب خان پیلس کے لیے روانہ ہوئے تھے۔ وہ دوپہر میں ملک مینشن پہنچے تھے، سبھی ان سے خوش دلی سے ملے تھے۔ زوریز نے ان سے دوپہر کے کھانے کے بعد اجازت چاہی تھی، مگر اذکار اور کرن نے اسے اپنے بیٹے سے ملوانے کا کہہ کے روک لیا تھا۔ وہ چاہ کر بھی انکار نہ کر سکا تھا۔ اسی وقت سب لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ بیٹا، آپ لوگ کراچی میں کس جگہ شادی میں آئے ہیں؟ کرن نے مشال سے سوال کیا تھا۔ مشال ہانگ کانگ کی طرح اس کا منہ دیکھنے لگی تھی، کیونکہ اسے تو اس بارے میں کچھ معلوم ہی نہ تھا۔ آنٹی، ہم ملیر آئے ہیں، میرے بیسٹ فرینڈ کی سسٹر کی شادی ہے۔ میری مسز کو یہاں کے ایریاز کے بارے میں زیادہ نہیں پتہ۔ زوریز، جو کہ اذکار سے باتوں میں مصروف تھا، اس نے مشال کی مشکل آسان کی تھی۔ ماشاءاللہ بیٹا، تمہارا شوہر بہت کیئرنگ ہے، کرن نے مشال کو دیکھتے ہوئے پیار سے کہا تو مشال جھنپ سی گئی تھی۔
انکل میرے فرینڈ کی بار بار کال آ رہی ہے، وہ کہہ رہا ہے مجھے فنکشن سے پہلے وہاں پہنچنا ہے، اینڈ ٹائم پہ غیروں کی طرح نہیں، اس لیے ہمیں اجازت دیجیے، ہم آپ کے بیٹے سے نہیں مل سکیں گے۔ زبریز شائستگی سے معذرت کرتا اٹھ کھڑا ہوا تھا، اس کے ساتھ ہی مشال بھی اٹھ گئی تھی۔ چلے بیٹا ٹھیک ہے، جیسی آپ کی مرضی، اذکار نے اس سے بلگیر ہوتے ہوئے اجازت دے دی تھی۔ مشال بھی کرن سے گلے مل کر زبریز کے ہمراہ آ کھڑی ہوئی تھی۔ کچھ ہی دیر میں وہ سب سے مل کے وہاں سے نکل گئے تھے۔ وہ ہوٹل واپس آیا تو ضروا ونڈو کے پاس کھڑی جانے کن سوچوں میں گم تھی۔ کلک کی آواز پہ دروازہ کھلا تو ضروا کی سوچوں کا تسلسل ٹوٹا تھا۔ وہ پلٹی تو ظاہر اس کے سامنے تھے۔ ضروا 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 آج میں بہت خوش ہوں ضروا، تم سوچ بھی نہیں سکتی آج میرے لیے کتنا اہم دن ہے۔ ضروا ظاہر دوڑ کر اس تک آیا تھا اور اسے دونوں بازوں سے پکڑ کے گھماتے ہوئے بولا تھا۔ ضروا تو حیرانگی اور خوشی سے ملے جلے تاثرات لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ ارے مجھے بتائیں تو کیا ہوا، آخر بات کیا ہے؟ ضروا بھی اسے خوش دیکھ کر کھل اٹھی تھی۔ میں نے آج اپنی زندگی کا پہلا کانٹریکٹ سائن کیا ہے ضروا، اور بنا کسی کی ہیلپ کے۔ اب تم دیکھنا مجھے کامیاب ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اب وہ وقت دور نہیں جب بزنس کی دنیا کا بے تاج بادشاہ ہوگا ظاہر خان افریدی۔ ظاہر اسے گھما کر ہنستا ہوا بولا تھا۔ ظاہر کا انداز بچوں جیسا تھا اور ضروا بھی ہنستے ہوئے اس کا ساتھ دے رہی تھی۔ ظاہر یہ تک بھول گیا تھا کہ جس ہستی سے وہ کل تک نفرت کے دعوے دار تھا، آج وہ اس سے اپنی زندگی کی اتنی بڑی خوشی شیئر کر گیا تھا۔ بلا شبہ قسمت نے جال بچھا دیا تھا اور عشق کے اس دلچسپ کھیل کے بس ہاتھ پلٹنے والی تھی۔ ایسا کرو تم ریڈی ہو جاؤ، آج میں تمہیں ظاہر کے سٹائل میں اس جگہ گھماؤں گا، شاپنگ پسند ہے نا تمہیں؟ اس کے بعد ہم ڈنر کریں گے، پھر لانگ ڈرائیو۔ ظاہر نے اس سے پوچھنے کے ساتھ ہی لمحوں میں پلان ترتیب دے دیا تھا۔ مگر وہ میں ضروا نے اسے کچھ کہنا چاہا تھا۔ اف تم جلدی کرو نا، وہ اسے بازوؤں سے تھامتا کپ بورڈ کے پاس لایا تھا۔ ضروا کو اسے آج انکار کرنا ٹھیک نہ لگا اور کپڑے لے کر تیار ہونے چل دی تھی۔ آج اسد کی بہن نمرا کا مہندی کا فنکشن تھا۔ مہندی کا فنکشن عموماً لیٹ ہی شروع ہوتا ہے۔ زبریز اور مشال 10 بجے وہاں پہنچے تھے۔ اسد کی فیملی میں اس کی 2 بہنیں، ایک بھائی اور مما پاپا ہی تھے۔ سبھی ان سے اپنائیت سے ملے تھے۔ اسد کی بہن نگہت تو مشال سے بہت فرینک ہو گئی تھی۔ مشال بھی اس سے خوش دلی سے بات کر رہی تھی۔ مہندی کا فنکشن شروع ہو چکا تھا۔ زبریز اس وقت وائٹ شلوار قمیض پر لائٹ گرین ویسٹ کوٹ پہنے، گولڈن بالوں کو جل سے سیٹ کیے اسد کے ساتھ کھڑا بے حد ہینڈسم لگ رہا تھا، جبکہ مشال اورنج اور ریڈ کلر کے لہنگے میں سٹائل سے دوپٹہ سیٹ کیے، لائٹ میک اپ اور میچنگ جیولری پہنے بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ اسد کی کال آ گئی تھی اور وہ ایکسکیوز کرتا وہاں سے چلا گیا تھا۔ اب زبریز اکیلا ہی کھڑا تھا۔ اسی وقت نگہت کو ڈھونڈتی ہوئی مشال اپنا لہنگا سنبھالتی بے دھیانی سے وہاں آئی تھی۔ یار کہاں ہو نگہت، مجھے یہ گجرے پہننے نہیں آتے، وہ ارد گرد دیکھتی بڑبڑائی تھی، جبکہ اسے دیکھ کے زبریز کی نظریں وہیں تھم سی گئی تھیں۔ وہ بے خود سا ہوتا اس کے قریب آیا، اس کی قسمت اسے اس کی منزل کے قریب لا رہی تھی اور وہ اس بات سے بے خبر تھا۔ زلیخا کے عشق نے یہ راز کھولا ہے، صنم ہنسی ہو تو نیت بدل جاتی ہے۔ دوسری طرف اسے دیکھ کر مشال کے دل کی دھڑکنیں بھی تیز ہوئی تھیں۔ مشال زبریز نے کھوئے کھوئے سے انداز میں اسے پکارا تھا۔ جی وہ جو پلٹنے کا ارادہ رکھتی تھی اس کی آواز پہ رک گئی تھی۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہو، زبریز غمگین لہجے میں بولتا دلکشی سے مسکرایا تھا۔ اس کی تعریف کرنے پر مشال کے لبوں پہ ایک خوبصورت مسکراہٹ در آئی تھی۔ تھینکس، وہ مسکراتی ہوئی بولی تھی۔ سب فنکشن میں مصروف تھے، اسی لیے لون کے اس حصے میں سناٹا ہی تھا۔ زبریز نے اچانک اپنے اور اس کے بیچ فاصلہ کم کیا تھا اور اس کے ہاتھ سے گجرے لیے تھے اور اس کا ہاتھ تھامے اندر کی جانب بڑھا تھا۔ یہ تم مجھے کہاں لے جا رہے ہو زبریز؟ مشال نے پوچھا تھا، جبکہ زبریز نے کوئی جواب نہ دیا اور اس کے ہاتھ پر گرفت مضبوط کر دی تھی۔ اس پرحدت لمس پہ مشال کا رواں سلگ اٹھا تھا، جبکہ وہ اسے روک بھی نہ پا رہی تھی اور اسے ساتھ کھینچی چلی جا رہی تھی۔ زبریز نے اسے اس کمرے میں لا کے دروازہ بند کیا تھا جہاں وہ لوگ ٹھہرے ہوئے تھے۔ اس کے تیور دیکھ مشال کا دل بہت زور سے دھڑک رہا تھا۔ تو تم نے یہ ڈور کیوں لاک کیا ہے؟ وہ کپ کپاتے ہوئے ہونٹوں سے بولی تھی۔ کہتے ہوئے ہی زبریز نے اسے کھینچ کے باہوں میں بھرا تھا۔ مشال کسی ٹوٹی ہوئی شاخ کی طرح اس کے سینے سے آ لگی تھی۔ زبریز پلیز۔ اس کے اس اقدام پہ مشال کی حالت غیر ہوئی تھی۔ وہ گھبرا کے آنکھیں موند گئی تھی۔ اس کا دل بہت تیز دھڑک رہا تھا، نہ جانے اب وہ کیا کرنے والا تھا۔
اگلے ہی پل زبریز نے اس کے بالوں میں اور وہ گجرے لگا دیے تھے اور اس کا رخ سامنے کی جانب کرتے اسے آئینے کے سامنے کھڑا کیا تھا۔ پرفیکٹ۔ وہ آئینے میں اپنا اور اس کا عکس دیکھتے ہوئے ایک ادا سے بولتا ہوا مسکرایا تھا۔ مشال نے جھٹ سے آنکھیں کھولی تھی۔ سامنے ہی آئینے میں ایک بے حد مکمل منظر تھا۔ وہ زبریز کے ساتھ کھڑی تھی جبکہ زبریز اس کے پیچھے کھڑا تھا، اس کے گرد باہوں کا حصار باندھے ہوئے تھا۔ مشال کھل کے مسکرائی تھی۔ اب لگ رہی ہو نا میری جھانسی کی رانی۔ وہ اس کے کندھے پر ٹھوڑی ٹکاتا شرارتی انداز میں بولا تو مشال نے اسے گھورا تھا اور کھلا کر ہنس دی تھی۔ زبریز اس کی مترنم سی ہنسی میں کھو سا گیا تھا اور اسے اپنی دھڑکنیں تھمتی ہوئی محسوس ہوئی تھیں۔ اس وقت اسے سب بھولا تھا، سب دعوے دھڑے کے دھرے رہ گئے تھے۔ عشق کا وار تھا۔ عشق کا وار تھا ہی اتنا کاری۔ وہ لمبا چوڑا مرد، وہ مغرور شہزادہ چاروں شانے چت ہوا تھا۔ تجھ سے ملا نہیں مگر چاہتا ہوں میں، تو ہم سفر ہو اور کہیں کا سفر نہ ہو۔ تو پھر عشق نے اپنا جادو چلا ہی دیا تھا۔ اب بس اقرار کی دیر تھی کیونکہ بے شک اللہ پاک نے نگاہ کے اس مضبوط رشتے میں اتنی طاقت رکھی تھی کہ وہ اپنا آپ منوا چکا تھا۔ زبریز خان کو بھی عشق کی مار پڑ چکی تھی۔ کبھی کبھی بڑے سے بڑا سانیہ عام سا ہو جاتا ہے اور کبھی کبھی چھوٹے سے چھوٹا واقعہ بھی مکث کچھ ہی لمحوں میں قسمت بدل دیتا ہے۔ یہ وہی لمحہ تھا جب اس رب کے اشارے پر عشق نے زبریز خان افریدی اور مشال خان افریدی کے رشتے کو امر کر دیا تھا۔ جب بھی تو اس لمحے قسمت نے بھی مسکرا کر کہا تھا عشق سبحان اللہ۔ آنیہ آج خان پیلس میں ہی رک گئی تھی اور اب بے چینی سے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ سائم رات 12 بجے واپس آیا تھا۔ سائم کیا ہوا، تم نے پروف اکٹھے کر لیے؟ وہ لاؤنج میں بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی اور اسے دیکھتے ہی اس کی جانب آئی تھی۔ سائم اس کی بے قراری دیکھ کے ہنس دیا تھا۔ تم دنگ رہ جاؤ گی آنیہ، میں آج ایسے ثبوت لے کے آیا ہوں نا کہ سب سیٹ ہو جائے گا اب۔ وہ جیکٹ اتار کر ایک سائڈ رکھتا بولا تھا۔ مطلب تم نے جو سوچا تھا وہ صحیح ہے؟ آنیہ نے اسے سوال کیا تھا۔ سائم نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے ایک نظر اس پہ ڈالی تھی۔ وہ اس وقت پنک اور بلیک کنٹراسٹ کے ٹراؤزر اور شرٹ میں ملبوس تھی جو کہ اس کی گوری رنگت پہ خوب اٹھ رہا تھا۔ اس نے بالوں کا میسی جوڑا بنایا ہوا تھا جس کی لٹیں اس کے سبھی چہرے پہ آ رہی تھی۔ سائم کی نظریں اس کے چہرے سے پلٹنے سے انکاری ہوئی تھی جبکہ آنیہ اس کی نظروں کی تپش سے اپنا چہرہ جلتا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ اس کی گنیری پلکیں آرزو پہ لرز رہی تھیں۔ سائم کھانا کھاؤ گے؟ اس کا دھیان خود پر سے ہٹانے کو اس نے جلدی سے سوال کیا تھا۔ سائم اس کی اس حرکت پہ ہنستا چلا گیا تھا۔ میری نظریں سہنے کی تاب تو ہے نہیں سائم کی جان، کبھی جو میں نے اپنی چاہتوں کی بارش تم پہ برسا دی تو کیا کرو گی؟ غمگین لہجے میں وہ اٹھ کے اس کے قریب آیا تھا۔ آنیہ کا دل پھسلیاں توڑ کے باہر آنے کو تھا۔ سائم پلیز، آنیہ نے بمشکل یہ لفظ ادا کیے تھے۔ اسی وقت سائم نے اسے ایک جھٹکے سے کھینچ کے خود سے قریب کیا تھا۔ سائم کو یہ آ جائے گا، پلیز مجھے چھوڑو۔ وہ اس کی قربت میں پگھلنے لگی تھی۔ چھوڑ دوں گا، اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ سائم اس کی بالوں کی لٹیں کان کے پیچھے اڑستہ مخمور لہجے میں بولا تھا۔ آنیہ شرم سے لال ہوئی تھی۔ بلوشہ ممانی، آنیہ نے گھبرا کے کہا تو سائم نے جھٹ سے اسے چھوڑا تھا جبکہ اگلے ہی پل آنیہ نے کھلکھلا کر ہنسنے پر اسے آنیہ کی شرارت سمجھ آئی تھی۔ آنیہ کی بچی بچ کے کہاں جاؤ گی؟ آنا تو تمہیں میرے پاس ہی ہے، وہ مسکرا کر کہتا آگے آیا تھا۔ اس میں بھی بہت وقت پڑا ہے سائم خان، فی الحال تم فریش ہو کر کچن میں آ جاؤ، میں تمہارے لیے کھانا گرم کرتی ہوں۔ وہ اسے چلانے کو کہتے ہوئے جھٹ سے کچن کی طرف بھاگ گئی تھی۔ ظالم لڑکی، سائم مسکرا کر بالوں میں ہاتھ پھیرتا رہ گیا تھا۔ زائر کے ساتھ وہ اس وقت کینیڈا کی سب سے مشہور جگہ نیاگرا فال دیکھنے آئی تھی۔ جگمگاتی لائٹس کی روشنی میں صاف اور شفاف پانی کے جھرنے کا یہ نظارہ بے حد خوبصورت تھا۔ شام کے وقت بھی یہاں لاکھوں لوگوں کا ہجوم تھا جو دور دور سے یہ حسین اور قدرتی نظارہ دیکھنے آئے تھے۔ زائر کے ہمراہ ذروہ اس وقت ہجوم سے کچھ ہٹ کے کھڑی پرشوق نگاہوں سے وہ منظر دیکھ رہی تھی۔ ان کے سامنے ہی نیاگرا فال کا وہ بے حد حسین منظر تھا۔ تمہیں معلوم ہے نا یہ نیاگرا فال کینیڈا اور امریکہ کی مشہور اور دنیا بھر میں مقبول آبشار ہے؟ زائر نے اس کے قریب آتے ہوئے اس کی معلومات میں اضافہ کیا تھا۔ ذروہ دلچسپی سے اسے سن رہی تھی۔ کہتے ہیں کینیڈا کی سرحد کے ساتھ واقع یہ آبشار صرف 167 فٹ بلند ہے اور دلچسپ بات یہ ہے
کہ کینیڈا والا حصہ بہت زیادہ خوبصورت ہے۔ ظاہر نے اسے مزید باتیں بتا رہا تھا مگر ضروا تو صرف ان لمحوں کو محسوس کرنے میں مگن تھی۔ بلیک جینز پر بلیک ہی شرٹ اور بلیک ہی لانگ کوٹ پہنے، بنا گلاسز سے آنکھیں کور کیے، اپنی تمام تر وجاہتوں کے ساتھ وہ سیدھا اس کے دل میں اتر رہا تھا۔ ضروا کی نظریں اس کے سحر پر ہی تھی۔ بلا شبہ ایک وجیح مرد تھا، اس کے بے حد قریب کھڑا۔ ظاہر نہ جانے کیوں اس سے آج اپنا اپنا سا لگ رہا تھا۔ اے کاش تم میرے ہوتے، اس کے دل نے بے اختیار یہ دعا مانگی تھی، اور قبولیت کا لمحہ اس کی معصوم دعا پہ آمین کہہ کر گزر گیا تھا۔ چاہے جن بھی حالات میں ان کی شادی ہوئی تھی، مگر حقیقت یہ تھی کہ وہ شاندار شخص اس کا ہے۔ یہ سوچ کر اسے اپنی قسمت پہ رشک سا محسوس ہوا تھا۔ وہ ضروا خان افریدی ظاہر خان افریدی سے بے پناہ محبت کرتی ہے، اب سے نہیں بلکہ اس وقت سے جب وہ اس کے لفظ کے مفہوم سے بھی ناآشنا تھی۔ آج اس کے دل نے یہ اعتراف کرنے میں لمحہ بھی نہ لگایا تھا۔ نفرت تو اسے کبھی ظاہر سے تھی ہی نہیں، وہ تو ہر ایک سے محبت کرنے والی ایک نرم دل لڑکی تھی، تو پھر بھلا وہ اپنے دل میں بسنے والے اس ستم گر سے کیسے نفرت کر پاتی؟ غصہ بھی اسے اس کے انداز پر آتا تھا، لیکن آج دل کی اس بے ایمانی پہ ضروا حیران رہ گئی تھی جو صرف ظاہر کا تمنائی تھا۔ وہ میرے محرم ہے اور ان سے محبت کرنے میں مجھے کوئی شرم نہیں، سوچنے کے ساتھ ہی ایک دم سے ضروا کا دل پرسکون ہوا تھا۔ ظاہر کے ہمراہ میں اب یہ شام اور بھی حسین ہونے لگی تھی۔ اس خوبصورت جگہ پر گزری یہ شام ان کی زندگی کے یادگار شاموں میں سے ایک ہونے والی تھی۔ کہاں کھو گئی میڈم؟ ظاہر نے اسے سوچوں میں ڈوبے دیکھے اس کا شانہ ہلایا تھا۔ ہاں کچھ نہیں، ضروا ایک دم سے ہوش میں آئی تھی۔ اسی پل ضروا کی نظریں اپنے اس مغرور شہزادے سے ملی تھیں۔ ریڈ کلر کے ٹراؤزر، شرٹ میں اسکن کلر کی فری کوٹ پہنے، بالوں کی اونچی ٹیل پونی بنائے، وہ اپنی تمام تر سادگی کے ساتھ ظاہر خان کے جذبات میں ہلچل مچا گئی تھی۔ صرف تمہیں یہ کمال حاصل ہے، وقت بے وقت اچھی لگتی ہو۔ نہیں ضروا خان، تم میرے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی، دور رہو مجھ سے، بہت مت کھیلو، آگ سے جل جاؤ گی، میری نفرت کی تاب نہ لا سکو گی، بکھر جاؤ گی تم ضروا خان۔ ظاہر کا دل اسے دگا دینے کو تھا، مگر وہ دل سے نگاہ پھیر گیا تھا۔ نیاگرا فال آبشار سے پانی اونچائی تک جا کر نیچے آ رہا تھا اور یہ منظر دیکھنے لائق تھا، مگر وہ دونوں نفوس ایک دوسرے میں اس قدر کھوئے ہوئے تھے کہ یہ منظر بھی انہیں اپنی جانب متوجہ نہ کر پا رہا تھا۔ ظاہر کے موبائل کے وائبریٹ کرنے پر سحر کن گھڑیاں رخصت ہوئی تھیں۔ تم جب تک چاہو یہاں رک سکتی ہو، میں وہاں سامنے ہی کھڑا ہوں۔ وہ اسے ایکسکیوز کر کے کال ریسیو کرتا دوسری جانب بڑھ گیا تھا، جبکہ ضروا وہیں کھڑی رہ گئی۔ میں جانتی ہوں تم میری وجہ سے اس قدر پتھر ہو گئے ہو خان، تائی جان بالکل ٹھیک کہتی ہیں، تم دل کے برے نہیں ہو، بس حالات نے تمہیں اس قدر بے حس بنا دیا ہے۔ میں ضروا ظاہر خان آج اپنے آپ سے یہ وعدہ کرتی ہوں، میں اپنے پارٹنر کو پھر سے مسکرانا سکھاؤں گی۔ تم مجھ سے نفرت کرتے ہو نا خان، میں جانتی ہوں میں نے تمہارے ساتھ جو کیا وہ غلط تھا، مگر میں اپنی اس غلطی کو سدھاروں گی۔ ضروا ظاہر خان تمہیں محبت کرنا سکھائے گی۔ ظاہر خان افریدی ایک عزم کے ساتھ وہ ظاہر کی جانب بڑھی تھی۔ قسمت اب محبت کے ہمراہ کھڑی تھی۔ اس خوبصورت کہانی میں ایک حسین موڑ آنے کو تھا۔ صحیح کہتے ہیں، محبت ہونے میں تو لمحہ لگتا ہے، مگر کسی کو اس بات کا یقین دلانے میں صدیاں گزر جاتی ہیں۔ مگر ایک نہ ایک دن محبت اپنا آپ منوا کر رہتی ہے، ایک تم اور ایک محبت تمہاری، بس ان دو لفظوں میں سمٹی ہے دنیا ہماری۔